کہ بھئی یہ واٹ اسلام جو کہتے ہیں کیا ہے؟ اسلام سلم سے نکلا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. آدھے پونے اور 4 آنے 6 آنے اسلام میں داخلے کا کوئی معنی نہیں ہے. جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے وہ اس پر تم کو عمل کرنا چاہیے. اب اس میں دیکھنے کی چیز ہے کہ اسلام کے لفظی معنی کیا ہے. اسلام کے لفظی معنی جو ہے شرن جانے کے، سرنڈر ہونے کے، آگیا کاری ہونے کے، اور بات کو مان لینے کے، اور ایک معنی اس کے گردن ڈال دینے کے بھی ہوتے ہیں کہ میں نے اپنی پیشانی ڈال دی. مثلا فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. کہو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری نماز کو پرارتھنا ہے، بندگی کہیے، ارچنا کہیے، وندنا کہیے، عبادت کہیے، سب اس کے بڑا ویاپک لفظ ہے، بڑا وسیع لفظ ہے صلاۃ کا. کہ قل ان صلاتی و نسکی، میری قربانی، میرا بلیدان، میرا مرنا، میرا جینا سب اللہ رب العالمین کے لیے، میں اس میں سے کسی کو کچھ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. وانا اول المسلمین، سب سے پہلے میں اپنی گردن اپنے رب کے سامنے ڈالتا ہوں. یہ نبی کا کام. نبی نے کچھ کاروبار چھوڑ نہیں دیے، بیوی بچے نہیں چھوڑ دیے، وہ جنگل میں نہیں چلے گیا، اور اس نے دنیا کے انسانوں کو شیطان کے حوالے نہیں کیا، شہروں کو، کھیت کھلیانوں کو اور منڈیوں کو شیطان کی تحویل میں نہیں دے دی. وہ برابر چورستوں کے اوپر کھڑا رہا اس نے. بلکہ قرآن مجید میں تو لفظ موجود ہے، آیت موجود ہے. فرمایا انہ لما قام عبداللہ یعنی یدو کادو یکونون علیہ لبدا، جب میرا بندہ بازاروں میں، کھیت کھلیانوں میں اور چورستے پر کھڑے ہو کر کے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، اس کی معرفت کی، اور ان کو ڈراتا ہے حشر و حساب کے دن سے، ٹھٹ لگا کے کھڑے ہوتے ہیں لیکن میرے بندے کی بات پر غور نہیں کرتے کہ کیا کہہ رہا ہے. میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں، ترک دنیا کا نام اسلام نہیں ہے، گوشہ گیری اور سنیاس لینے کا اسلام نہیں. یہ جو تصور آپ کا آ گیا ہے کہ کاروبار چھوڑ دیں گے، ہم فن کو چھوڑ دیں گے، اسلام کو اختیار کر لیں گے، اس میں کچھ رکھا نہیں ہے. میں 20 صدی کے مسالے کے بنا پر اور اللہ کے نام پر یہ کہتا ہوں، کوئی مجھ سے پوچھ لے کہ یہ آیت قرآن شریف کے اندر ہے نہیں. فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاؤُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن مجید میں میرے بندے داؤد کا واقعہ بھی بیان کرو کہ ہاتھ کی محنت کی کمائی کھاتا تھا. آپ سمجھے اس بات کو؟ حدیث شریف میں حضور نے فرمایا القاسب حبیب اللہ، محنت سے کسب کر کے کھانے والا اللہ کا حبیب ہے. اس سے بڑی پدوی لیبروں کو کیا دے سکتے ہیں؟ کمیونزم نے اور بولشوک انقلاب نے اگر ان کو کامریڈ کا لفظ دیا تو کوئی دم نہیں تھا اس کے اندر. سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے فرمایا القاسب حبیب اللہ. حبیب اللہ کا لفظ پیغمبروں کے لیے استعمال ہوا کہ ہاتھ کی محنت کر کے کھانے والا اللہ کا حبیب ہے. جن لوگوں نے ترک دنیا اختیار کی اور کاروباری زندگی کو ترک کیا، وہ دین کی دعوت نہیں دے سکتے. پیغمبروں نے کھانا بھی کھایا، بازاروں میں چلے، زرا سازی بھی کی، کڑیاں بھی جوڑی، انہوں نے بیپار بھی کیا، انہوں نے کھیتیاں بھی کی، انہوں نے بکری پالن بھی کیا، انہیں اونٹ بھی چرائے. انہوں نے کیا بتاؤں میں آپ کو؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں قال فما تلک بیمینک ہے کہ یا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ رب کو معلوم تھا ان کے ہاتھ میں لاٹھی تھی. کوئی پوچھنے کی بات ہے، پوچھا تو معلوم تو ہو جائے ان کو کہ ہاتھ میں کیا ہے، کہیں رات کے اندھیرے میں سانپ تو اٹھا کے نہیں لائے. ان کا قال ہے عصا ہے، حضرت حق جل مجدہ، یہ تو میرا ڈنڈا ہے، یہ میرا عصا ہے. احش بہا علی غنمی ولیا فیہا مآرب اخری. ایک جگہ توقع کا لفظ، اس سے سہارا حاصل کر لیتا ہوں اور میں اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے پتے بھی جھاڑ لیتا ہوں. اس سے معلوم تھا کہ پیغمبر بھی بکریوں کو لیے پتوں کا انتظام کرتا ہے. میں بتاؤں قرآن مجید کا ایک طالب علم آپ سے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام اور داؤد کے لیے، ان دونوں باپ بیٹوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہے کو نرم کر دیا. فرمایا النا لہ الحدید اور وصلنا لہ عین القطر، تانبے کی بھٹیاں لگاتے تھے. دونوں باپ بیٹوں کو جو اللہ تعالیٰ نے فن دیا تھا اس میں سب سے بڑا فن زرہ سازی کا تھا. یہ کوچ ہیں، یہ کنٹوپ ہیں، بازو بند ہیں، زنجیروں کو بندھے ہوئے. اس زمانے میں جو لتوسنکم من باسکم کا لفظ قرآن نے استعمال کیا، آپس کی لڑائی سے تم کو بچا. ایک تلوار اٹھا کے ماری اس نے اور کٹ گیا آدمی کا، لیکن بازو بند اگر کڑیوں اور زنجیروں پہ لگے ہوئے تو تلوار کی دھار جو ہے وہ ٹوٹ گئی لیکن بدن کو مار نہیں لگا. تو حضرت سلیمان سے اور داؤد سے فرماتے ہیں قدر فی السرد انی بما تعملون بصیر، کہ داؤد اور سلیمان خیال رکھنا کڑیاں جوڑنے میں، ایک کڑی چھوٹی اور دوسری بڑی مت بنا دینا. میں تمہارے کام کو دیکھ رہا ہوں، میں تمہارے کام کو دیکھ رہا ہوں. اللہ تمہارے کام کو، تمہارے کاروبار کو، تمہارے بزنس کو، تمہاری فیکٹریوں کو، تمہارے سادھن کو، سب کو دیکھ رہا ہے. آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے چوراہے پر تمہارا ایمان صحیح ہو، تمہاری کوالٹی صحیح ہو، تمہاری دیانت صحیح ہو، تمہارا وعدہ اور وچن صحیح ہو، تمہاری امانت صحیح ہو، تمہارا لین دین صحیح ہو، تمہارا وزن صحیح ہو،
اور تمہارا قول اور قرار صحیح ہوگا اور اس کو لے کے آؤ گے بہترین کوالٹی کے ساتھ میں تو لوگ تمہارے دین کے بخان بھی کریں گے، اس کو ڈھونڈیں گے بھی کہ کون سا دین رکھتا ہے یہ شخص۔ میں نے بزرگوں سے سنا بھی، کتابوں میں پڑھا ہے کہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کوئی پیغمبر نہیں تھے اللہ کے، ہمارے زمانے کے ولی اور بزرگ گزرے ہیں۔ جب یہ لوگ فرنٹیئر کے علاقے کے اندر گئے تھے، سفر بھی ہوا تھا، اس میں تھوڑا سا استخلاص وطن کا بھی پہلو تھا، تو وہاں لوگوں نے کہتے ہیں پشاور میں یا کہیں ان سے کہا کہ تمہاری آنکھ میں کوئی فرق ہے کیا، تم کو دور کی چیز دکھائی نہیں دیتی کیا؟ ان کے سپاہیوں سے پوچھا تو سپاہیوں نے کہا بھائی دکھتا تو ہم کو سب ہے، کیا نہیں دکھتا؟ تو دیکھ رہے ہیں اتنا لمبا سفر کر رہے، کہنے لگے ہم نے تم کو ہرانے کے لیے اپنی نوجوان لڑکیوں کو آدھا ننگا کر کے سڑک پر کھڑا کر دیا تھا، تم نے دیکھا نہیں کسی کو؟ ان کا رسول اللہ نے منع کیا ہے، آدھی ننگی عورت کو دیکھوں گا کیسے میں؟